باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آج کی ہماری گفتگو اسلام کے سلسلے میں ہے اور کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں اسلام کے سلسلے میں کچھ باتیں ناظرین کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے بیان ہو سکیں۔ قرآن کریم کا صاف صاف اعلان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اللہ کی بارگاہ میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے۔ جو بھی اس کے علاوہ دین قبول کرے اسلام کے علاوہ اور اللہ کی بارگاہ میں اس دین کے ساتھ حاضر ہو تو اللہ اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہے۔ اگر ہم اس رخ سے بات کریں کہ خداوند عالم پروردگار اللہ ذات باری جل جلالہ، اس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کو بھیجا ہے، اس کائنات کو عالم وجود عطا کیا ہے، تو اسی خداوند عالم نے اور اسی خالق نے اور اس پیدا کرنے والوں نے اپنے بندوں کے اور اپنے مخلوق کی ہدایت اور ان کی نجات کا بھی انتظام کیا ہے۔ اس اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو خلق کرنے کے بعد ہم کو ہمارے حال پہ نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہمارے لیے ہدایت کا اور ہمارے لیے نجات کا اور ہمارے لیے کامیابی کا راستہ بھی بتایا ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے قانون اور اصول بھی بتائے ہیں، اور اس اللہ نے اور اس پیدا کرنے والے نے جو اپنی مخلوق کے لیے قانون قاعدے بتائے ہیں، انہی قانون قاعدوں کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ اور اس اگر ہم روشنی میں دیکھیں، اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ میں شیعی نقطہ نظر سے گفتگو کر رہا ہوں، اہل تشیع کے نزدیک جو اسلام کا اصل، البتہ تقریباً تمام مسلمانوں کے نزدیک یہی ہے، لیکن میں عالم اسلام میں چونکہ بعض جگہوں پر بعض حد تک اختلافات ہیں، لہذا شیعی نقطہ نظر سے گفتگو کر رہا ہوں اسلام کے سلسلے میں کہ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے، اور اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو وحی کو ذریعہ بنایا، یعنی وحی الہی اور قرآن کے ذریعے سے جو اس نے قانون بھیجا ہے، دین بھیجا ہے اور گویا راستہ بتایا ہے، اسی دین کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ یہ اسلام اولاً اللہ کا دین ہے، دین توحیدی ہے، یعنی اللہ کا دین ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اسی کو دین ابراہیمی بھی کہیں، چونکہ اللہ کی طرف سے جناب آدم سے اگر نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو جناب آدم بھی دین لے کر آئے، لیکن وہ اس زمانے کی ضرورتوں کے اعتبار سے تھا۔ جیسے جیسے زمانہ بدلا ہے، ضرورتیں بدلی ہیں، اس اعتبار سے اللہ کی طرف سے احکامات اور قوانین آئے ہیں۔ دوسرے انبیاء آتے رہے اور تبدیلیاں ہوتی رہیں اللہ کی طرف سے احکامات میں۔ تبدیلی کے بجائے ہم یہ کہیں کہ جیسی جیسی ضرورتیں پیش آئیں اس کے اعتبار سے اللہ کی جانب سے، یا یہ کہا جائے جیسے تقاضے تھے اس اعتبار سے اللہ کی طرف سے راستے اور دین اور قانون بتائے جاتے رہے۔ لیکن جب آخری نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، اب اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، یہی نبی آخری نبی ہیں اور انہی پر ختم نبوت ہے۔ گویا جناب آدم سے جس نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر جو دین لے کر آئے یا پیغمبر کے ذریعے سے جو دین بیان ہوا ہے، اسی دین کو قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے، یہی دین قیامت تک رہے گا۔ اور اسی لیے ایک ہمارے ہاں مشہور یہ جملہ بھی ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، یعنی پیغمبر کے زمانے میں جو چیزیں حلال ہو گئیں
وہ قیامت تک حلال ہیں، اور جو چیزیں حرام ہو گئیں وہ قیامت تک حرام ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اور گویا جب اللہ نے دین کو بھیجا ہے تو یہاں پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسلام ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، اور ہر وقت کے لیے ہے۔ اور جب اللہ زمانے کے لیے دین بھیج رہا ہے اور لوگوں کے لیے اس نے دین بھیجا ہے، تو لوگوں کی ضرورتیں یہی دین اسلام ہر دور میں پوری کرے گا اور پوری کرنے والا ہے۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ وحی کے ذریعے سے گویا پیغمبر اکرم سے اور خداوند عالم سے رابطہ ہے، اور وحی الہی ذریعہ بنتی تھی پیغمبر تک پیغام پہنچانے کا اور دین پہنچانے کا، اور اسی کا ایک سلسلہ قرآن کریم بھی ہے کہ وحی الہی کے ذریعے سے قرآن پیغمبر تک پہنچا ہے، تو دین بھی پیغمبر تک آیا ہے، گویا پیغمبر دنیا میں پیش کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف اب اسلام کے سلسلے میں اگر ہم گفتگو کریں، آج کے زمانے میں اسلام کے بارے میں بعض دوسرے افراد کو کسی حد تک غلط فہمیاں بھی ہیں، لیکن اگر انصاف سے انسان اسلام کا مطالعہ کرے اور اسلام کے بارے میں پڑھے اور اسلام کے بارے میں تحقیق کرے، تو اگر واقعاً اس کے اندر انصاف پایا جاتا ہے تو ہرگز اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار پھر نہیں ہوگا، معلوم یعنی تحقیق کرنے کے بعد، اور اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں ذمہ داری سے چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر واقعاً کوئی انصاف کے ساتھ اسلام کے بارے میں تحقیق کرے صحیح راستوں سے، تو وہ اسلام کے بارے میں ہرگز یعنی نفرت نہیں کر سکتا ہے اور دور نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ متاثر ہوگا، اس لیے کہ کم از کم اتنا تو ہر انسان مانتا ہے، اس کا کوئی بھی دین و مذہب ہو، کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی خلق کرنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کی حد تک جو کسی خالق کے قائل ہیں، کسی پروردگار کے قائل ہیں، اور وہ خالق اور پروردگار صرف ایک ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں، اور جس کا دوسرا نام اللہ ہے، جس کو پروردگار کہا جائے، جس کو خالق کہا جائے، جس کو گاڈ کہا جائے، یا اب بہرحال غیر مسلموں کی زبان میں جسے بھگوان کہا جائے، یعنی خداوند عالم صرف ایک ہے، اللہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اس نے ہم کو خلق کیا ہے تو پھر وہ ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمارے بارے میں اس کو ہمارا علم ہم سے زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کو خود اپنے اچھائی برائی کا صحیح طور پر علم نہ ہو، لیکن اللہ کو علم ہے، اور اس کا ثبوت بھی یہ ہے کہ اتنی ترقی کے بعد بھی کتنے ایسے نظریات اور کتنی ایسی ریسرچ اور کتنی ایسی تحقیقات ہوتے ہیں جن میں تبدیلی آتی ہے، یعنی انسان تحقیق کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے اور اس کے بدلے میں یہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود اپنے فائدے اور نقصان کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے، جب وہ جانتا ہے تو اس کا بنایا ہوا قانون ہمارے لیے وہی حق ہوگا اور وہی صحیح ہوگا، اور اللہ کا بنایا ہوا قانون کو اسلام کہتے ہیں۔ اب اس سے کم از کم یہ تو معلوم ہو گیا کہ دنیا میں بقیہ جو ادیان ہیں اور بقیہ جو دین ہیں وہ لوگوں نے بنائے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے، اپنی مصلحتوں کے حساب سے، اپنے صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے بنایا ہے، اور جب انسان اپنے اعتبار سے ایک راستہ طے کر رہا ہو تو اس کو یقینی اور یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ ہرگز انسان کے بنائے ہوئے قانون میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 100% صحیح ہے۔ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون بدلتے ہیں، لیکن جو خالق کا بنایا ہوا ہو، جو خدا کا بنایا ہوا ہو، وہ یقیناً کسی طریقے کے عیب سے پاک ہوگا، ہر طریقے کے کمی سے پاک ہوگا۔ تو اسلام اولاً اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور دوسری طرف اسلام کے سلسلے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں کہ اولاً اسلام گویا اللہ نے اپنے دین کا نام رکھا ہے۔ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے قانون بنایا ہے، ہمارے لیے اصول بتائے ہیں، ہمارے لیے راستہ زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتایا ہے، انہی تمام قوانین کے مجموعے کو ہم اسلام کہہ سکتے ہیں۔ یعنی وہ سارے قانون جو ہم کو کامیابی کی طرف لے جائیں۔ اور قابل غور چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے بھیجے ہوئے قانون، اصول، ضوابط، راستے، ان چیزوں کو اسلام کہا ہے۔ یہ شاید ایک سطحی اعتبار سے دیکھا جائے تو قابل غور یہ بھی ہے کہ خود نام پیغام دے رہا ہے کہ یہ کیسے قانون ہے۔
اسلام کا اصل مادہ سین لام میم سلم ہے۔ سلم کے ایک معنی سلامتی کے ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے قانون جو ہم کو سلامتی عطا کر رہے ہوں، ایسے اصول جو ہم کو سلامتی دے رہے ہوں۔ کون انصاف پسند انسان ہے اور کون ایسا واقعاً صاحب بصیرت انسان ہے جو سلامتی نہ چاہتا ہو یا سلامتی کا مخالف ہو؟ گویا جو قانون اور جو دین ہماری سلامتی کی ضمانت لے رہا ہے اسے اسلام کہتے ہیں، اور ہماری نگاہ میں نہیں بلکہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس نے ہماری سلامتی کے لیے جو قانون بنایا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ تو اب یہ قابل غور چیز ہر انسان کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم اپنی سلامتی چاہتے ہیں، ہم کو سلامتی کی فکر ہے، لہذا سلامتی اگر چاہیے تو ایسے راستوں کو اپنانا ہے جس کے اوپر سلامتی کے ساتھ ہم اپنی سلامتی کو باقی رکھ سکیں اور اس کی حفاظت کر سکیں، اور سلامتی بتانے والا جو ہم کو پیدا کرا وہ زیادہ جانتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ سلامتی والا دین، البتہ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں تسلیم، یعنی کسی کے آگے سر تسلیم کو خم کر دینا، کسی کو گویا اپنا سب کچھ مان لینا، یہ بھی تسلیم کہا جائے گا، اسلام کہا جائے گا۔ یعنی اسلام کا مطلب جب ہم نے اللہ کو مان لیا ہے تو اس کے آگے سر کو جھکا دیا ہے، اس کے آگے ہم تسلیم ہیں، تو یہ بھی ایک ہے، اس کے ہم گویا مطیع ہو گئے، اپنے ارادے کو اس کے حوالے کر دیا ہے، تو یہ اسلام۔ اور اس میں بھی خود بخود یہ معلوم ہے جب اس کے آگے ہم نے اپنے سر کو جھکا دیا ہے، اس کے آگے تسلیم ہے، یعنی ہم اب یہ دیکھیں گے ہمارا خالق ہم کو کیا حکم دیتا ہے، اور معلوم ہے کہ ہمارا خالق ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری بھلائی کا حکم دے گا اور ہمارے فائدے کا حکم دے گا اور ہماری سلامتی کا حکم دے گا۔ تو سلامتی کے گویا مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے، جو ہم کو سلامتی یعنی سالم رکھے، محفوظ رکھے، جو ہماری حفاظت کرے، جو ہم کو بچائے، جو ہم کو اچھے کاموں کی طرف لے جائے، جو ہمارے فائدے کی طرف ہم کو لے جائے، جو ہمیں نقصانات سے بچا لے، جو ہمیں ہر طرح کے عیب سے بچا لے، تو یہ اسلام کہا جائے گا۔ اور اگر توجہ دیں ایک اور رخ اسلام کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اسلام کے قوانین یا اسلام کے احکامات یا اسلام کے اصول یا اسلام کی باتیں اگر سلامتی کی بنیاد پر ہیں تو پھر سلامتی کس چیز کی، یہ بھی ایک توجہ دینے والی چیز ہے۔ کس چیز کی سلامتی ہم کو چاہیے؟ سلامتی کا مطلب ہم اگر غور کریں ہمارا وجود یا ہر انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، یعنی ایک یہی سامنے ہاتھ پیر آنکھ کان پوری باڈی ہے اور پورا بدن ہے اور جسم ہے، یہ ایک چیز ہے، اور دوسرے انسان کے اندر ایک چیز اور ہے جسے روح کہتے ہیں، اور یہ ہر آدمی مانتا ہے، اتنا قبول کرتا ہے کہ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ جب جسم بھی ہے روح بھی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جسم روح سے الگ ہے، دوسری طرف یہ بھی معلوم ہے کہ جسم کے مقابلے میں روح کی ویلیو زیادہ ہے، روح کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہم اسی وقت زندہ ہیں جب تک ہمارے اندر روح ہے، جسم اسی وقت کسی لائق ہے جب تک ہمارے اندر روح ہوگی، روح نکل جاتی ہے انسان کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اور انسان کی زندگی اور حیات اسی روح کی بنیاد پر ہوتی ہے، روح نکلتی ہے زندگی اور حیات ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ انسان کے میں جسم بھی ہے روح بھی ہے، دوسری چیز اتنا ثابت ہے کہ جسم کے مقابلے میں روح کی اہمیت زیادہ ہے، روح کی ویلیو زیادہ ہے۔ جب اسلام انسان کے میں دو چیزیں ہیں، جسم اور روح ہے، اور جسم سے زیادہ روح کی ویلیو ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سلامتی کی بات آئے، حفاظت کی بات آئے تو پھر دونوں چیزوں کی سلامتی کی ضرورت ہے، روح کی بھی سلامتی کی ضرورت ہے، جسم کی بھی سلامتی کی ضرورت ہے۔ یعنی جس طریقے سے آج ایک پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے کہ ہم کو اپنے کو بچانا چاہیے اور اپنی سلامتی کی فکر کرنا چاہیے اور ہم کو وہ راستے چلنا چاہیے جس سے ہمارا جسم سالم رہے، ہمیں نقصان نہ ہو، تو پھر وہی عقل کہتی ہے کہ جس طریقے سے ہم کو جسم کو سالم رکھنا ہے ویسی روح کو بھی سالم رکھنا ہے۔ جب یہ مسلم ہے کہ جسم کے ساتھ روح ہے تو ہم کو جسم کو بھی بچانا ہے، روح کو بھی بچانا ہے، ہم کو جسم کو بھی خیال کرنا ہے، روح کا بھی خیال کرنا ہے، ہم کو جسم کی حفاظت بھی کرنا ہے، روح کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اسے عقل نہیں کہتے ہیں کہ ہم خالی جسم کی فکر کریں اور روح کی فکر نہ کریں، عقل مندی کا مطلب ہے کہ جسم کی بھی فکر ہو، روح کی بھی فکر ہو۔ تو جب جسم کی بھی فکر ہو، روح کی بھی فکر ہو، تو دوسری طرف یہ بھی کہنا پڑے گا جب روح کی ویلیو زیادہ ہے تو جسم سے زیادہ روح کو بچانا ہے، جسم سے زیادہ روح کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اب اگر اسلامی قوانین کو دیکھیں، اسلامی احکامات کو دیکھیں، اسلامی جو دستورات ہیں ان کو دیکھا جائے تو اسلام میں ہماری جسم کی بھی سلامتی کی فکر ہے اور روح کی بھی سلامتی کی فکر ہے، یعنی گویا اسلام نے وہ راستے بتائے ہیں، وہ قانون بتائے ہیں جس سے ہمارا جسم بھی سالم رہے، ہماری روح بھی سالم رہے، یعنی دونوں چیزیں محفوظ رہیں، دونوں چیزوں کی حفاظت ہو، اور نہ جسم کو کسی طریقے کا نقصان ہو نہ روح کو نقصان ہو۔ تو اب
پہلی چیز اتنا ثابت ہوئی کہ اسلام کے احکام میں جسم کے حفاظت اور جسم کی سلامتی بھی ہے اور روح کی سلامتی بھی ہے۔ تو اب جب جسم اور روح دونوں کی سلامتی کی فکر اسلام نے کر کے اور ہمارے لیے قانون بنایا ہے، تو خالی ہم مادیات کو نگاہوں میں رکھ کر یا جسم کو نگاہوں میں رکھ کر اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے معنویات کی طرف آئیں اور ہم ایک اپنی روح کی جانب بھی توجہ دیں، تب اسلامی قوانین سمجھ میں آئیں گے کہ یعنی اسلام جو ہے جسم کو بھی بچاتا ہے اور روح کو بھی بچاتا ہے۔ پہلی چیز ہوئی کہ دونوں چیزوں کی حفاظت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز قابل غور ہے، ہم کسی بھی دین سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو اتنا تو انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں، اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے جس کو ہم آخرت کہہ لیں، دوسری دنیا کہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں اور اس دنیا میں ہر طریقے کے انسان کام انجام دے رہا ہے، ہر طریقے کے لوگ ہیں، اور یہی دنیا سب کچھ ہو تو پھر ایسا نہیں ہے کہ عقل نہیں کہتی اس کے بعد کچھ نہیں، عقل کہتی ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی دنیا ہے، کوئی اور مرحلہ ہے، کوئی اور زندگی ہے یا کوئی اور جگہ ہے، یعنی مر کے آدمی کہیں اور جا رہا ہے، کہیں اور پہنچ رہا ہے۔ تو جب اس کے بعد بھی دوسری دنیا ہے، اتنا ثابت ہے اور ہر انسان مانتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی اور جگہ ہے، اس کے بعد بھی کوئی اور دنیا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ سلامتی کی ہمیں یہاں بھی ضرورت ہے، وہاں بھی ضرورت ہے، یعنی ہم کو اپنی حفاظت کی یہاں بھی ضرورت ہے، وہاں بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ جب دونوں جگہ حفاظت ضرورت ہے تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام وہ راستے بتا رہا ہے، وہ قانون بتا رہا ہے جس سے ہم دنیا میں بھی سالم رہیں اور آخرت میں بھی سالم رہیں، یعنی ہماری حفاظت یہاں بھی ہو، وہاں بھی ہماری حفاظت ہو، یہاں بھی ہم محفوظ رہیں، وہاں بھی ہم محفوظ رہیں، یہاں بھی ہم کو نقصان نہ ہو، دنیا میں بھی، اور دنیا کے بعد دوسری دنیا میں بھی ہم کو نقصان نہ ہو۔ تو اب اسلام کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ایسا راستہ، ایسا قانون، ایسے احکام جس کی وجہ سے ہمارا جسم بھی سالم رہے، ہماری روح بھی سالم رہے۔ اسلام کا مطلب ایسا راستہ، ایسا قانون بتانے والا جو ہماری دنیا کی بھی سلامتی چاہ رہا ہو، سلامتی بتا رہا ہو، اور آخرت کی سلامتی چاہ رہا ہو، بتا رہا ہو۔ اب یہاں پر اگر اسلام کا مطلب یہ ہے، اور واقعاً یعنی اسلامی قوانین کو اگر کوئی تحقیق کرے، ریسرچ کرے، اس نتیجے تک پہنچے گا کہ اسلام کے قوانین یہی ہیں کہ جسم و روح دونوں کو بچاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو بچاتا ہے۔ لہذا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے زمانے میں بعض افراد جو اپنے اعتبار سے اپنے کو پڑھا لکھا اور بہت ہی ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، بعض اسلام کے قوانین ان کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، بعض اسلام کے قوانین ان کے لیے سخت ہوتے ہیں باور کرنا یا مان لینا یا تسلیم کر لینا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری نگاہ اگر واقعاً جسم کے ساتھ روح پر بھی اور ہماری نگاہ دنیا کے ساتھ آخرت پر بھی ہو، تو جس طریقے سے ہم کو جسم کی سلامتی سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کے مطابق ہم عمل کر لیتے ہیں، تو پھر روح کی سلامتی بھی ہماری سمجھ میں آئے گی۔ جس طریقے سے دنیا کی سلامتی ہماری سمجھ میں آتی ہے، اگر توجہ دیں گے تو ہمیں آخرت کی سلامتی بھی سمجھ میں آئے گی۔ جب سلامتی سمجھ میں آئے گی تو پھر ہم اسلامی قوانین سمجھ لیں گے۔ اسلامی قوانین ہمارے لیے یعنی سخت نہیں ہوں گے یا ناقابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو پہلی چیز ثابت ہوئی کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری سلامتی چاہ رہا ہو اور ہم کو سلامتی کا راستہ دکھا رہا ہو۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے، خالق نے، پیدا کرنے والے نے ہمارے لیے ایک قانون بتایا ہے، ہمارے لیے ایک راستہ بتایا ہے، اور وہ چونکہ ہم کو خلق کر رہا ہے، ہم کو پیدا کر رہا ہے، تو ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری مصلحتوں کو جانتا ہے، ہمارے نقصان و فائدے کو جانتا ہے، لہذا اس نے ہم کو بچایا ہے اور ہماری جسم کو بھی بچایا ہے اور ہماری روح کی بھی حفاظت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری دنیا کو بھی سلامتی چاہیے اور آخرت کی بھی سلامتی چاہیے۔ اس معنی میں ہم آئیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں اور پتہ لگائیں اور دیکھیں کہ واقعاً انصاف یہی کہتا ہے اور عقل یہی کہتی ہے کہ ہم اپنے کو سالم رکھیں، اپنے اطراف کو سالم رکھیں، اور اس سلامتی کو اللہ بتا سکتا ہے۔ تو اتنا آج واضح ہوا، البتہ ایک میں نے جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے اور دیگر افراد کے لیے کوشش کی ہے کسی حد تک پیغام پہنچ سکے۔ البتہ ضرورت ہے کہ ہم خود کتابیں پڑھیں، تحقیق کریں، مختلف گفتگو ہے سلسلے میں، باتیں ہیں۔ یہ اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے کہ جب ہم کتابیں پڑھنے کے عادی ہوں گے۔ اور اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام تو خود دعوت دیتا ہے کہ آؤ اسلام کے بارے میں غور و فکر کرو۔
گویا کسی کا چیلنج کرنا اور دعوت دینا اور بلکہ تشویق کرنا کہ آؤ تم ہمارے بارے میں غور و فکر کرو، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اسے اپنی اچھائیوں کا یقین ہوتا ہے۔ تو اسلام کو اپنے دین کے اور اپنی اچھائیوں کا یقین ہے۔ اسلام جانتا ہے جتنا جتنا انسان انصاف کے ساتھ تحقیق کرے گا، اسلام کی خوبیوں اور اسلام کی اچھائیوں کا اسے یقین ہوگا۔ لہذا آج بھی ہمیں تحقیق کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں، کتاب پڑھنے کے عادی ہوں، آج ریسرچ کریں اسلام کے بارے میں۔ ہم خالی یہ نہ ہو کہ فلاں شخص نے کیا کہہ دیا اور فلاں نے کیا بتا دیا، ہر ایک کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے ہم خود اپنی فکر کے ذریعے سے اور اپنی عقل کے ذریعے سے تحقیق و جستجو کر کے معلوم کریں، تحقیق کریں، انشاءاللہ حقائق کھل کر سامنے آئیں گے اور واضح ہوگا کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے، اسلام ایک انسانیت والا مذہب ہے، اسلام ایک انسان بنانے والا مذہب ہے۔ اور اس چیزوں کو، تمام قوانین کو ہم کہیں کہ اسلام کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے وہ راستے بتائے ہیں جس سے ہماری اشرفیت باقی رہے، ہم دوسرے تمام مخلوقات سے افضل رہیں۔ اور ہم اگر زبان سے اپنے کو انسان کہہ رہے ہیں تو واقعی معنی میں ہم انسان بن جائیں، ہم اگر اشرف المخلوقات کہیں تو واقعی معنی میں اشرف المخلوقات بن جائیں۔ وہ اسی وقت ہو جائے گا کہ جب ہم اسلام کو دیکھیں گے، اسلام کی جانب توجہ دیں گے اور اسلام کے بارے میں تحقیق کریں گے انشاءاللہ۔ ہم خداوند عالم سے دعا کریں کہ ہم سب کو اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے اور ریسرچ کرنے اور معلومات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ ہر انسان کا تقاضا ہے کہ خود پڑھے، نہیں سمجھ میں آیا ہے، قرآن نے خود پہلے دن سے اعلان کیا ہے کہ اگر نہیں سمجھتے ہو تو صاحبان علم سے معلوم کرو، جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، نبی ہیں، ان سے معلوم کیا جائے۔ ان تک رسائی نہیں ہے اس دور میں تو ان کے جو دین کو پہنچانے والے ہیں، جو صاحبان علم ہیں، ان سے معلوم کریں، وہ واقعی اسلام کی تعلیمات کے بارے میں غور و فکر کر کے آپ تک پیغام اسلام پہنچائیں گے، پیغام دین پہنچائیں گے، پیغام اہل بیت پہنچائیں گے۔ یعنی ہم دوسروں سے معلوم کریں، انشاءاللہ ہمارے ہاں غلط فہمیاں یا سوالات ہیں وہ دور ہوں گے۔ اور پھر آخر میں اپنے بچوں سے اور جوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، صرف آنکھ بند کر کے ہم دین کو نہ مانیں بلکہ دین کے بارے میں کتابیں پڑھیں، تحقیق کریں، معلوم کریں، اسلام کے بارے میں ریسرچ کریں۔ یقین رکھیے جتنا جتنا آپ اسلام کے بارے میں تحقیق کیجیے گا اتنا اتنا آپ اسلام کی اچھائیوں کو یقین کے بارے میں یقین کیجیے گا اور اسلام کی اچھائیوں کی طرف آئیے گا، یعنی خود پتہ چلے گا کہ ایک بہترین مذہب ہے اور نبی کا لایا ہوا ہے اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا یہ دین بچایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ کچھ مزید باتیں ہیں جو اس کے بعد کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔